تمام مسنون اذکار کو روزمرہ وظائف میں شامل کرنا اور بعض کا ضرورت کے مطابق چناؤ کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے کافی عرصہ قبل استغفار کی فضیلت کے بارے میں متعدد کتابیں پڑھی تھیں اور مجھے سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں متعدد احادیث بھی پڑھنے کو ملیں کہ یہ مخلوق کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق بھی عنایت ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین جملہ ہے۔ اسی طرح مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے استغفار کرنا حصول رزق کا باعث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا افضل ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا کر اسے کثرت کے ساتھ کہنا افضل ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، ذکر کی فضیلت اور اس کا شرف دین اسلام میں بالکل واضح ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، پھر آپ نے بہت سے فوائد شمار کروائے۔ اس حوالے سے دوسری بات، شرعی عمل یہ ہے کہ ذکر الہی کرنے والا شخص اذکار کے تمام الفاظ کو وقتاً فوقتاً اپنے اذکار میں شامل کرتا رہے اور کسی ایک پر پابندی کر کے دوسرے اذکار کو نظر انداز مت کرے، تاکہ انسان اللہ کی طرف سے احسان کردہ تمام اذکار کا اجر و ثواب سمیٹ سکے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو فضائل اعمال کے بارے میں کوئی حدیث معلوم ہو تو اس پر کم از کم ایک بار ضرور عمل کر لے، تاکہ اپنا شمار اس پر عمل کرنے والوں میں کروا سکے، اور مطلق طور پر ترک کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ قدر امکان اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار صفحہ نمبر 8۔ اس حوالے سے تیسری بات، یہ بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد حدیث نمبر 6583 میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلاۃ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں، تمہیں 2 چیزوں کا حکم دوں گا اور 2 چیزوں سے روکوں گا۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک ٹھوس حلقے کی طرح ہوں تو انہیں لا الہ الا اللہ پاش پاش کر دے گا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ صفحہ نمبر 134 میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام یہی ذکر ہے۔ چنانچہ مسلم حدیث نمبر 2731 میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین کلام کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین گفتگو کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین چیز ہے۔ سائل بھائی کا یہ کہنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے استغفار کرنا حصول رزق کا باعث ہے، یہ بات مفہوم کے اعتبار سے اجمالی طور پر درست ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والا کام کرنے والے کو فضیلت بھی بخشے گا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 3۔ اسی طرح قوم ہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو، وہی تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا، لہٰذا تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ بلا شبہ استغفار گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتا ہے، اور جب گناہ مٹ جائیں تو اس پر مرتب ہونے والے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح انسان وافر رزق اور ہر مصیبت و پریشانی سے نجات پا لیتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 299، مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق۔ جبکہ یہ حدیث کہ آدمی کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے ابن ماجہ حدیث نمبر 4022 نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ابن ماجہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے چوتھی بات، بخاری حدیث نمبر 6405 اور مسلم حدیث نمبر 2691 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، تاہم یہ استغفار کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، لہٰذا توبہ، گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے موقع پر استغفار کرنا اس ذکر سے افضل ہوگا، کیونکہ استغفار کرتے وقت انسان اپنے گناہوں کو تصور میں ضرور لاتا ہے، اسی طرح خوف الہی دل میں محسوس کرتا ہے، اور ساتھ میں اللہ سے معافی کی امید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ذکر استغفار کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حدیث نمبر 484، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ پاک ہے اور اس کی حمد کے ذریعے اسی کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، چنانچہ جب میں نے وہ علامت دیکھ لی تو میں نے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور آپ لوگوں کو دین الہی میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھیں گے، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اسی سے بخشش طلب کیجئے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بیان کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ استغفار بھی ملایا، لہٰذا اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محض تسبیح کرتے رہنا استغفار کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اور نہ ہی استغفار تسبیح کا قائم مقام بن سکتا ہے، بلکہ بندے سے ہر دو امر مطلوب ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حالات کے مطابق ایک دوسرے کو فوقیت مل سکتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی مفید نقطہ ہے جس کے لیے انسان کو انتہائی حاذق اور دانش مند ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اس بات کا ادراک ہو کہ کسی چیز کی مخصوص فضیلت اور چند حالات کی وجہ سے اسے حاصل ہونے والی عارضی فضیلت میں فرق ہے، اس لیے ہر چیز کو اس کا پورا پورا حق دے اور ہر عمل مناسب وقت و حالت میں کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آنکھ کا اپنا مقام ہے تو پاؤں کا اپنا ہے، اسی طرح پانی کے لیے مخصوص حالت ہے تو گوشت کے لیے کوئی اور حالت ہے، اور مختلف اشیاء کے مراتب کا خیال رکھنے سے ہی امر و نہی کا نظام کامل ترین صورت اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صابن اور اشنان وغیرہ سے کپڑے کو دھونا مخصوص وقت میں مفید ثابت ہوتا ہے، جبکہ خوشبو والی دھونی اور عرق گلاب لگانے کا اپنا ایک وقت ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک دن کہا، کسی اہل علم سے پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لیے تسبیح افضل ہے یا استغفار، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر کپڑا پہلے سے ہی پاک صاف ہو تو خوشبو والی دھونی اور عرق گلاب اس کے لیے مفید ہوتا ہے،
اور اگر کپڑا میلا کچیلا ہو تو صابن اور گرم پانی اس کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ پھر مجھے انہوں نے فرمایا جب ہمارے کپڑے ہی میلے ہیں تو تسبیح کا کیا فائدہ، ہمیں استغفار ہی کرنا پڑے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الوابل الصیب صفحہ نمبر 232 اور 233۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ رحمہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ہر وقت اور ہر لمحے استغفار کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح سائل کو چاہیے کہ تسبیح و تحمید سے کنارہ کشی نہ کرے، جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وہ انہیں بھی ساتھ میں ملا کر چلے اور مخصوص حالات کے پیش نظر کسی ایک ذکر کو ترجیح بھی دے سکتا ہے۔ یہاں سے فقہ العبودیت اور اعمال کی درجہ بندی کا باب شروع ہو جائے گا۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سوال نمبر 104919 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور استغفار کے مختلف الفاظ جاننے کے لیے سوال نمبر 39775 کے جواب کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی جاننے کے لیے سوال نمبر 104047 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 194733۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔